بلوٹنگ یعنی پیٹ میں گیس کا جمع ہو جانا، پیٹ پھول جانا، یہ ایک ایسا کامن کوشچن ہے جو بہت لوگ پوچھتے ہیں اور بہت پریشان ہے اس چیز سے. میرے ساتھ موجود ہے فٹنس ایکسپرٹ آئمہ. آئمہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے پیٹ پھول جانا، واٹ از دس؟ نازش، سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوٹنگ ہوتا کیا ہے. میں اگر عام الفاظ میں بتاؤں تو بلوٹنگ، جیسے آپ نے کہا، پیٹ کا پھول جانا یا ہماری آنتوں کے اندر گیس کا بھر جانا. ٹھیک ہے، اب یہ خواتین اور مرد حضرات دونوں میں ایکولی پایا جاتا ہے. اب خواتین میں اس لیے زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ ان کی لائف میں کوئی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایکسرسائز وغیرہ وہ کم کرتی ہیں. اور مردوں کا کیونکہ باہر کھانے کو ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا مین وجہ پھر بلوٹنگ کی. باہر کے کھانے جو فیٹی فوڈز ہوتے ہیں، آئلی والے، جو اسپائسی فوڈز ہو گئے، ہضم مشکل سے ہوتے ہیں، بالکل، سینے پہ چڑھے رہتے ہیں، پھر وہ گیس کا باعث بنتے ہیں. اور بھی بہت ساری کازز ہیں اس کی. تو جہاں پہ آپ نے کازز کی بات کی، تو واقعی یہ پیٹ میں جو گیس جمع ہو جاتی ہے، جو بلوٹنگ ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ڈفرینٹ قسم کی وجوہات ہیں. بہت ہی کامن بیماری ہے یہ، ٹھیک ہے. جس میں سب سے پہلے تو کانسٹیپیشن آ جاتی ہے، جسے ہم قبض کہتے ہیں. پھر ہوا کا صحیح سے خارج نہ ہو پانا. اور تیسری مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں کہ آپ کی جو آنت ہے وہ پھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس آنت کے پھولنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے اسٹرکچر بنایا ہے آنت کا، وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہی ہوتی ہے، ان میں کوئی اسپیس نہیں ہوتی. تو جب وہ پھولتی ہے تو اس کا دباؤ جو ہے وہ آپ کے سٹمک پر آتا ہے، آپ کی خوراک کی نالی پہ آتا ہے اور ارد گرد کے اسٹرکچر پہ آتا ہے. تو جب وہ پریشر ڈال رہی ہوتی ہے تب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ پھول گیا ہے اور اب یا پیٹ بھر گیا اور اب ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ ایڈ کروں گی، جو ہمارے انٹسٹائنس ہوتی ہیں وہ اسمال ہوتی ہیں اور لارج ہوتی ہیں. جو اسمال انٹسٹائن ہے وہ تقریباً 7 میٹر کی ہوتی ہیں، اور جو لارج انٹسٹائن ہے وہ تقریباً 1.5 میٹر کی ہوتی ہیں. بالکل. اب آپ نے اگر کنٹینر میں اس طرح سے آپ خود دیکھ لیں، وہ پائپس کی طرح موجود ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ کھانے کو بھری جائیں گے تو وہ کس طرح سے ایزیلی ڈائجسٹ ہوگا. بالکل، وہ پھولے گا، اور پھر وہ پھولے گا تو پھر وہ جگہ لے گا تو پیٹ باہر ہی نکلے گا نا. ڈیفینیٹلی. تو آئمہ کوئی ایسی خوراک ہے خاص کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کھاتی ہوں یا یہ میں کھاتا ہوں تب جا کے میرا پیٹ پھولتا ہے؟ بہت ساری ایسی فوڈز ہیں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں، ایزیلی ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہیں. اس میں کاربونیٹڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں، فزی ڈرنکس آ جاتی ہیں. پھر بہت سی سبزیاں اس طرح کی ہوتی ہیں. جبکہ لوگ اکثر کاربونیٹڈ ڈرنکس لیتے ہیں کہ ہم ہضم کر رہے ہیں. بالکل، لیکن وہ ٹریگرنگ فوڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو خود ود ٹائم پتہ لگتی ہیں کہ ہمیں کون سی چیز سوٹ نہیں کر رہی. اس میں بہت سی سبزیاں بھی آ جاتی ہیں، گوبھی ہو گئی، بروکلی ہو گئی، پھر ایپلز ہو گئے، پیچز ہو گئے، دالیں ہو گئی ہمارے پاس، بینگن ہو گئے. بلوٹنگ کی یعنی کہ پیٹ میں جو گیس جمع ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کن کن وجوہات کی بنا پر گیس جمع ہوتی ہے؟ اس کی ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن مین آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن ہے. ٹھیک ہے، قبض ہے، آپ کی جو ہوا ہے وہ صحیح سے خارج نہیں ہو رہی، آپ کا میٹابولزم سلو ہے، آپ کا کھانا ایزیلی ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا. پھر آپ کچھ ادویات اس قسم کی لے رہے ہوتے ہیں جو گیس کا باعث بن جاتی ہیں، آپ کے ہارمونل ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے مین کاز ہے اسٹریس. ٹھیک ہے، اس سے آپ کی ڈائجیشن سلو ہوتی ہے. پھر ہمارے ایٹنگ پیٹرنس ہیں، سلیپنگ پیٹرنس ہیں، ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح لیٹ اٹھتے ہیں، اور رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں. ہمارے رات کے کھانے اور سونے میں کوئی آورس کا گیپ نہیں ہوتا، اور کھانا کھاتے بھی تن کر ہے. بالکل. تو وہ جب ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے تو وہ بھی پھر میجر کاز بنتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لائک السر کا اور آئی بی ایس کی کاز بنتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں اس میں یہی ایڈ کرنے لگی تھی کہ جو اسٹریس ہوتا ہے نا، اسٹریس آپ کے اندر بہت سے مسئلے مسائل ٹریگر کرتا ہے، جس میں آپ کا میٹابولزم خراب ہونا، ایپیٹائٹ خراب ہو جانا. اکثر لوگ اسٹریس اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد معدے کے السر بن جانا، پھر آپ کو انفلیمیٹری باؤل سنڈروم یعنی کہ کوئی چیز ہضم ہی نہ ہو پانا. یہ سب وجوہات موٹاپے کا باعث، گیس کا باعث بنتی ہیں، جو واقعی مزید آپ کو اسٹریس دیتا ہے. تو یہ ایسا وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ اسے نکلنا ہی عذاب ہو جاتا ہے.